الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وقال الله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور انتہائی معزز حاضرین کرام، مجھے وقت کی نزاکت کا احساس ہے اور اسٹیج پر علماء کرام کثرت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ کی وساطت سے یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ ایام میں ملک پاکستان کے بعض علاقوں میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ باجوڑ میں ایک دینی جلسے میں بم بلاسٹ ہوا، اور جگہ پر ہوئے اور کافی مسلمان وہاں پر شہید ہوئے، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جلد از جلد ان لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کرے اور ان کے منطقی انجام تک پہنچائے۔ حضرات، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جو لوگ پاکستان کی املاک پر، جو لوگ پاکستان کے عوام پر یا پاکستان کے حکمرانوں پر حملہ کرتے ہیں، انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور بلا شک و شبہ وہ دہشت گرد ہیں۔ لیکن میں یہ سوال اس مجمع کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ملک پاکستان میں آرمی چیف پر کوئی حملہ کرے وہ دہشت گرد ہے، آج ملک پاکستان میں سیاستدانوں پر کوئی حملے کی منصوبہ بندی کرے وہ دہشت گرد ہے، آرمی کی تنصیبات پر کوئی حملہ کرنا چاہے وہ دہشت گرد ہے، آج اداروں پر کوئی حملہ کرے، اداروں کے دروازوں کو توڑے، ان کی املاک کو نقصان پہنچائے وہ دہشت گرد ہے۔ تو پھر میرا سوال بنتا ہے کہ جو ملک پاکستان کی افواج پر حملہ کرے یا منصوبہ بندی کرے وہ دہشت گرد ہے، اور جو آقا کی افواج پر سر عام حملہ کرے وہ دہشت گرد کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی اتنا ہی دہشت گرد ہے۔ یہ ہمارے ملک کی فوج ہے تو وہ ہمارے نبی کی افواج ہے۔ اگر ان کے ساتھ ہماری جانیں وابستہ ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جس طرح قانون سازی کی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے بغیر کسی رعایت کے، جو کسی بھی طرح کی دہشت گردی میں یا اس کی سہولت کاری میں انوالو ہیں، اس میں شامل ہے، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں ارباب اختیار سے، حکومت وقت سے، کہ اس ملک میں یہ قانون سازی کی جائے کہ جو کسی بھی طور صحابہ کرام کی ناموس پر حملہ آور ہو اس کو بھی اسی طرح دہشت گرد قرار دیا جائے۔ جو اس ملک کی سڑکوں پر ابو بکر صدیق پر تبرہ کرے اس کو بھی دہشت گرد قرار دیا جائے۔ جو عمر ابن خطاب، عثمان غنی اور حیدر کرار کی عزت و عصمت پر حملہ آور ہو اس کو بھی دہشت گرد قرار دیا جائے۔ جو امہات المومنین کے بارے میں بکواس کرے اس کو بھی دہشت گرد قرار دیا جائے۔ جو اہل بیت پر حملہ آور ہو اس کو بھی دہشت گرد قرار دیا جائے۔ اگر اس ملک کو محفوظ بنانا ہے، جس طرح اس ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، جس طرح اس ملک کے رہنے والوں کے املاک کو، مالوں کو اور جانوں کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، اس طرح اس ملک کے 90% اہل سنت عوام کے
دلوں کو بھی یہ تسلی اور تسکین دی جائے کہ اس ملک میں صحابہ کرام کی عزتیں محفوظ ہیں. اس ملک میں کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ سر عام نکلے اور صحابہ کرام پر بکواس کرے، زبان درازی کرے، تبرہ کرے، اس لیے کہ صحابہ کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں. صحابہ وہ ہیں جو آقا کے رفقا تھے، جو آقا کی سپاہ تھے، جو آقا کے ساتھی تھے. جو آج دین ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے. انہوں نے محفوظ کیا، عمل کیا، سنا، سنایا، آگے پہنچایا. آج وہ دین ہم تک صحابہ کرام کی وساطت سے پہنچا ہے. اگر صحابہ کرام کی عزتیں محفوظ نہیں، عصمتیں محفوظ نہیں، ان کے اسماء مبارک اور نام محفوظ نہیں، تو ہمارے دل کس طرح تسلی پا سکتے ہیں؟ یہ مطالبہ ہے اور یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا اعجاز اور ثمرہ ہے کہ اللہ نے اس امت تا قیامت آنے والی امت کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو اور الفت کو اتار دیا ہے. آج ہم میں سے ہر شخص جہاں آقا کے ساتھ محبت کرتا ہے وہاں آقا کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. آقا کا نام نامی آتا ہے، زبان پر بلا ساختہ درود جاری ہو جاتا ہے، بلا ساختہ زبان صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گاتی ہے. لیکن جہاں آقا کے اصحاب کا نام نامی آتا ہے وہاں بھی ہمارا دل محبت سے لبریز ہو جاتا ہے. ابو بکر کا نام آتا ہے، زبان پکار اٹھتی ہے رضی اللہ عنہ. عمر کا نام آتا ہے، زبان پکار اٹھتی ہے رضی اللہ عنہ. عثمان کا نام آتا ہے، علی کا نام آتا ہے، حسنین کا نام آتا ہے، امیر معاویہ کا نام آتا ہے، دیگر اصحاب رسول کے نام آتے ہیں. زبان بلا ساختہ ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ زبان پکار اٹھتی ہے. یہ اللہ نے صحابہ کرام کی محبت تا قیامت آنے والی امت کے دلوں میں اتار دی ہے، اس لیے کہ صحابہ جانثاران مصطفیٰ تھے، صحابہ محبان مصطفیٰ تھے، صحابہ وہ تھے جہاں نبی کا پسینہ گرا وہاں صحابہ کا خون گرا. صحابہ وہ تھے جو بدر میں 313 بن کر نکلے. صحابہ وہ تھے جنہوں نے احد میں شجاعت کی داستان رقم کی. صحابہ وہ تھے جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا، اولادوں کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، ہجرتیں کی، اپنی املاک کو چھوڑا. جنگوں میں بھائی سامنے آیا، کافر تھا، تلوار نہیں رکی. باپ سامنے آیا، کافر تھا، تلوار نہیں رکی. بیٹا سامنے آیا، کافر تھا، تلوار نہیں رکی. یہ صحابہ تھے جنہوں نے اس دین کو تا قیامت پھیلا دیا. یہ صحابہ تھے جن کی بدولت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی. یہ صحابہ تھے جن کی قربانیوں کی بدولت امیر معاویہ نے 65 لاکھ مربع میل کی حکومت کی. یہ صحابہ تھے جنہوں نے دین کے لیے ایسی قربانیاں دی کہ اسلام کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا. آج بھی جہاں جہاں اسلام موجود ہے، آج بھی جہاں جہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا موجود ہے، آج بھی جہاں جہاں قرآن کا حافظ اور قاری موجود ہے، آج بھی جہاں حدیث پڑھنے پڑھانے والا موجود ہے، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا ثمرہ ہے. اس لیے اللہ نے ان کے دل میں، وہ ہمارے دل میں ان کی محبت کو اتار دیا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ دل جو صحابہ کے نام پر دھڑکتا ہے، ہر وہ دل جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے صحابہ کے محبان کے ہوتے ہوئے وہ آقا کے محبان تھے، وہ آقا کے غلام تھے. ہم صحابہ
صحابہ کے غلام ہیں، اور صحابہ کے غلام یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کی جائے، گستاخان سڑکوں پر نکلے اور ان مقدس ہستیوں پر تبرہ کرے، سر عام ان کے نام لے کر بکواس کرے۔ ہم صحابہ کے نام کی بھی حفاظت کریں گے، صحابہ کی عظمت اور رفعت کی بھی حفاظت کریں گے، اور امہات المومنین کی شان کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اہل بیت کی بھی حفاظت کریں گے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ حسنین کریمین کے بارے میں اپنی زبان کو گن سے آلودہ کر سکے۔ حضرات بس صرف ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہر وہ شخص جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، ہر وہ شخص جو ابو بکر عمر عثمان علی سے محبت کرتا ہے، ہاتھ بلند کر کے یہ وعدہ کرے کہ آپ ایسی زبانوں کا راستہ روکیں گے جو ابو بکر پر تبرہ کرے، ایسے ہر اس زبان کا راستہ روکیں گے جو عمر فاروق کی شان میں گستاخی کرے، عثمان ذو النورین کی عزت کی حفاظت کریں گے، امی عائشہ کی تقدیس کی، ان کے دوپٹے کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ انشاءاللہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچہ عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔